تو ہر بندہ مومن دوسرے کو نیکی کی خواہش بتاتا ہے اور بات کرتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عبادت ہے کہ آپ کہیں کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ آپ پانی لے کے آؤ، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا تو شرک بھی نہیں بنے گا۔ اور آپ نے ایک معروضی بات کر کے اس سے کوئی کام کروایا ہے، جس کام کی طاقت اس کے اندر ہے وہ پانی لا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امید باندھتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کہتے ہو شرک ہے، تو بیوی کو بھی تو انسان کہتا ہے نا کھانا لاؤ، تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ ان کی سمجھ اور عقل کی بات ہے۔ طبعی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عبادت کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی شخص کو ایسا کام کہتے ہیں اور امید باندھتے ہیں جو اس کے ڈومین میں نہیں ہے، اس کے دائرے میں نہیں ہے، اس کی دسترس میں نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے یہ امید وابستہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور کہیں بس یہ ڈاکٹر میرے ہاتھ لگ گیا ہے، اب شفا ملے گی ملے گی، یہ امید صرف اللہ سے وابستہ کی جا سکتی۔ اور یاد رکھنا چاہیے جب تک اللہ ذوالجلال کا فیصلہ نہیں ہوگا دنیا کے کسی ڈاکٹر کی دوائی میں شفا نہیں آ سکتی۔ اگر ڈاکٹر ہی شفا دیتے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کو موت آتی؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا نا۔ تو امید وابستہ کرتے ہیں اللہ ذوالجلال سے۔ اگر ایسی چیز کی امید جو صرف اللہ ذوالجلال ہی پوری کر سکتے ہیں کسی مخلوق سے کی تو شرک، اگر اللہ سے کی تو عبادت، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے اندر انسان نظر آتے ہیں کسی کے ساتھ اس طرح امیدیں لگا بیٹھنا اور پینگے بڑھا لینا کہ بس اب میری زندگی سنور گئی۔ زندگی کو سنوارنے والا صرف وہ ہے، زندگی کو صحیح رخ دینے والا صرف وہ ہے۔ کوئی فقیر اور غریب بھی اگر کسی امیر سے امید لگا بیٹھے کہ اب میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، بھول جائے، وقتی طور پہ اس کا تعاون تو ہو جائے گا، قسمت صرف وہ چینج کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی قسمت نہیں چینج کر سکتا۔ عبادت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امید عبادت ہے، اس میں بھی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ رجاء محمود، ایسی امید جس کی تعریف کی گئی ہے۔ کون سی امید ہے؟ جس کو وابستہ کرنے سے اللہ ذوالجلال اس کی تعریف کرتے ہیں، رجاء المحسن۔ ایک شخص مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، صرف مومن نہیں، وہ ایمان کے سب سے اوپر والے درجے پہ ہے۔ یوں سمجھیے زبان سے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، خوبصورت عمل کرنے سے انسان مومن بنتا ہے، لیکن ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے مثالی عمل کرنے والا یہ محسن ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں۔ لیکن یہ درجہ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ جو اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہوتا ہے، ہر شخص کے یہ نصیبے میں ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے بارے میں امام ابن القیم نے رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ عمل تو ادا ہو جاتا ہے، نماز پڑھی 2 سے 3 منٹوں میں فارغ،
واجبات بھی پورے نہیں کیے، ایسے شخص کو اجر نہیں ملتا، بس اس نے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف اور زحمت اٹھائی۔ لیکن اگر وہ تسلی سے یہ کام کرے، اجر بھی ملے گا، واجب بھی پورا ہو، لیکن اگر وہ انتہا درجے کے اخلاص کے ساتھ، قلب و قالب کی طمأنینت کے ساتھ یہ عبادت بجا لائے گا، فرض بھی ادا ہوگا، اجر بھی ملے گا، اور تیسری بات، کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ ذوالجلال اس کی تعریف بھی کرے۔ یہ ہے احسان کا درجہ۔ ایسا انسان جب امید وابستہ کرتا ہے اور اس کی امید صرف اللہ ذوالجلال کے ساتھ وابستہ ہے، اس روشنی میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کہہ دیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہہ دیا ہے، تو یہ امید اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے، کیونکہ اس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق ہی ایسا بنایا ہوا ہے۔ اس بندے کی امید کبھی نہیں اللہ توڑتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو حدیث کہتی ہے واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کو کبھی جہنم میں نہیں جانے دے۔ علماء یہ کہتے ہیں جس شخص کو اللہ ذوالجلال جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس کو دنیا کے اندر بھی نیک اعمال پہ لگائیں گے جو سبب بنیں گے اللہ ذوالجلال کی رحمت کے، اور اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے۔ دوسری امید ہے رجاء المذنب، بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، امید ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا، میرا رب اپنے احسان کی برکھا برسائے گا، اس کا حلم اور بردباری، اس کی جود و سخا میرے حصے میں ضرور آئے گی۔ جس شخص کے دل میں یہ امید پختہ ہو جائے کہ میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ غلط کام کیا، لیکن اے اللہ میں اعتراف بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ بھی ہوں، میں نادم بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم بھی کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے ہاتھ کو اٹھا کے معافی طلب کر لے، امید باندھ لے اللہ ذوالجلال سے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا، تو اللہ ذوالجلال کا پھر انعام کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ توبہ کر لے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی پلاننگ کر لے کہ بس میں نے اب نیک کام کرنا ہے، اب میں نے یہ برائی نہیں کرنی، امید باندھ لیتا ہے کہ یہ میرا گناہ معاف ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کی پھر قدر کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
40 سے 50 سال زندگی ایک انسان کی گناہوں میں گزر گئی، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کا بیانیہ بھی رکھتا ہے، اس کی ریٹ بھی یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، بس احساس بیدار ہو گیا، نہیں یہ زندگی ٹھیک نہیں میں گزاروں، شرمندہ ہو گیا، اعتراف کر لیا اللہ کے سامنے کہ میں گنہگار ہوں، عزم کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو لکھتے وقت بھی تو وقت لگا ہے نا، تو مٹانے پہ بھی اتنا ہی وقت لگے گا؟ نہیں، اس کی فونٹ ایسی لگاؤ کہ پورے کا پورا میٹر جو گناہوں کا نا یہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے، اور یہ نظام صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 83، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4261، اور سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت، ایک نوجوان زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، قال کیف تجدک، کیا فیلنگز ہیں، کیا محسوس کر رہے ہو؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی، اللہ کے پیغمبر بس اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف، امید اور خوف۔ اتنی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، جس بندے کے دل میں زندگی کے آخری سانسوں میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، امید، خوف، اللہ ذوالجلال اس کی امید کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور اسے اس خوف سے نجات بھی دے دیتے ہیں۔ تو امید اور خوف یہ کبھی بھی انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اور امام ابن تیمیہ کی یہ بات اس وقت زندگی میں ہر مسلمان کی ضرورت، کتنے لوگوں کو اتنی امید ہوتی ہے، امید تو بڑی پکی ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اور کتنے لوگ اتنے خوف میں چلے جاتے ہیں کہ امید کو ویسے ہی ختم کر بیٹھتے ہیں، وہ کسی اور مصیبت میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، بس جی مجھے تو اللہ سے محبت ہی بڑی ہے، لیکن کام نہیں کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلف صالحین کہا کرتے تھے، من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، جو عمل نہیں کرتا صرف اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی یہی عبادت ہے، یہ زندیق انسان ہے۔ محبت تو یہودی بھی اللہ سے کرتے تھے نا، محبت تو عیسائی بھی اللہ سے کرتے تھے، اس لیے تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کو اس محبت نے فائدہ دیا؟ عمل کے بغیر محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اس محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا پڑتا۔ من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، جو صرف محبت کا دعویٰ کرتا ہے عمل نہیں کرتا، یہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ ومن عبد اللہ بالخوف وحدہ، جس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، امید نہیں ہے، تو یہ خارجی ہے، حروری ہے،
خوارج نے یہی کچھ کیا. خوف کیسا ہے؟ گناہ ہو گیا کافر ہو گیا، بس اس کی بخشش نہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا، خارجی بن گیا. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، بس امید ہی امید ہے، اور کوئی بات نہیں جی وہ اللہ بخشنے والا ہے، اور نہیں جی چھوڑیں اللہ نے بخش ہی دینا ہے، اللہ بخشنے والا ہے تو اللہ عذاب دینے والا ہے، یہ بھولنا نہیں چاہیے. جو صرف امید لگا کے بیٹھ جائے فَهُوَ مُرْجِي، یہ مرجی بن جاتا ہے. مرجیہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں ایک فکر آپ کے سامنے رکھوں تو اس کو سمجھیے. معاشرے کے اندر ایسا گروہ موجود ہے آج بھی جو مرجیہ کو پسند کرتا ہے، جو کہتا ہے بس کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی اللہ اور اس کے رسول کی، نماز کی ضرورت نہیں، روزہ بھی کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ حج کی بھی بات نہ کرو. یہ ہیں مرجیہ، اور ان کے اس فکر کی وجہ سے آدھی سے زیادہ دنیا بے عمل ہو. اس لیے آپ کسی سے پوچھ لیں، مسلمانوں کا نام ہے، مسلمانوں کے شہروں میں رہتے ہیں، مسلمان کہلائے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں بس نماز نہیں پڑھتا. اچھا تو روزہ رکھتے ہیں، بس بچپن میں کبھی کوشش کی تو رکھا تھا. یہ مسلمان کیسا ہے؟ اس فتنہ ارجاء نے آدھی دنیا کو بے عمل کر. ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہوا، خارجیوں کا فتنہ، جس کی ایک ادنا سی شکل تکفیری فتنہ ہے. یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، اس طرح کے فتوے لگانے والے. اس فتنے نے آ کے امت جو باقی بچی تھی اس کو گتھم گتھا کر دیا اور قتل و غارت کا بازار گرم. کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ کافر ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی شروط اور موانع ہیں، اصول و ضوابط ہیں. الکفر حق اللہ و حق رسولہ یثبت بالنص لا بقول فلانی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ کون کافر ہے وہ اللہ بتائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. میں اور آپ اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ہم کہیں کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا ایمان ہے کہ حج ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ کافر کیسے؟ مسلمان جو صحیح ہے اس کا فکر کیا ہے؟ وہ نہ تو مرجیہ کی طرح عمل کو پیچھے کرتا ہے، نہ خارجیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرنے اور قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے کہ کہیں میرا محاسبہ ہوا تو میرا بنے گا. يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ مومن ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں امید سے بھی کہ اللہ بخشے گا، خوف سے بھی کہ یا اللہ کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے عذاب نہ دے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں، وہ مرجیہ بھی نہیں، وہ خارجی بھی نہیں، اس کے دل میں نہ امید ہے، نہ خوف ہے، نہ محبت ہے، یہ کہ ایسی قسم کا انسان ہے کہ اس بندے اور اس انسان کے نقصان کی بات ہی نہ کرو. اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے یہ ایسے فساد میں چلا جاتا ہے کہ جس کی پھر اصلاح ممکن نہیں ہوتی. لیکن صحیح مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے دل میں خوف بھی ہے، اس کے دل میں اللہ ذوالجلال کے بارے میں امید ہوئے بستا ہے. یہ خوبصورت زندگی گزار رہا ہوتا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 750، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اذنب عبد ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں گناہ تو میرے بندے نے کیا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے، امید، اور اسے یہ خوف بھی ہے کہ گناہ سے پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ثم عاد، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کو وقت گزرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ فقال اے ربی اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پہلے بھی تو یہی کہا تھا۔ اللہ ذوالجلال پھر فرماتے عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب۔ گناہ تو اس نے کیا ہے، لیکن اسے امید ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر سکتا، اور خوف بھی ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال اسے معاف کر دیتے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ذوالجلال پھر وہ فرماتے ہیں کہ بندے نے گناہ بھی کیا اور اسے امید بھی ہے کہ میرا رب کوئی ہے جو معاف کرے گا، خوف بھی کھا رہا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اللہ ذوالجلال تیسری مرتبہ فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفرت لک، میرے بندے تو نے جتنی مرتبہ بھی گناہ کیا ہے تو آ گیا ہے نا، جو بھی تم نے کیا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس رب سے امید وابستہ کرنا سیکھو، کبھی اپنی امید کو نہ توڑا کرو۔ خودکشی کرنے والا مجرم اس لیے کہلاتا ہے اس کی امید ختم ہو چکی ہوتی، اس کی امید اللہ سے وابستہ ہی نہیں۔ اگر اللہ سے اس کی امید ہوتی تو خودکشی نہ کرتا۔ اس لیے حدیث کہتی ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر اس نے زہر پی کے خودکشی کی ہے تو جہنم میں بھی اسے زہر ہی پلائی جائے گی۔ اگر اس نے کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارا ہے چھری چاقو خنجر سے تو جہنم میں بھی اس کو یہ دیا جائے گا، اپنے آپ کو مارتا ہی نظر آئے گا۔ اگر کسی نے خودکشی کی ہے کہ کسی چھت سے چھلانگ لگا کے، لوگ آج لوگوں کے کاروبار برباد کر کے پیسہ لوٹ کے جب مقروض ہوتے ہیں تو دوڑ جاتے ہیں، جا کے کسی بڑی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، اس طرح جان نہیں چھوٹنے والی۔ قیامت کے دن جہنم میں بھی انہیں یہی سزا دی جائے گی، یہ گرتے ہی نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے، میں پھر کہوں گا میرے بزرگ اور بھائیوں، یاد رکھنا، آپ کو انجینئر بھی نظر آئے گا، ڈاکٹر بھی نظر آئے گا، بڑے بڑے آفیسرز بھی نظر آئیں گے، کوئی پنجاب اسمبلی کے سامنے لیٹے ہوئے، کوئی مار روڈ پہ لیٹے ہوئے، کوئی موٹر وے پہ لیٹے ہوئے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں مگر ہم بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو کوئی سچا ایماندار، کوئی عالم، کوئی قاری لیٹا ہوا نظر نہیں آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ پختہ امیدیں لگانے والے آخر کون ہیں؟ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی اپنی امیدیں نہیں توڑتے، کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذوالجلال مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔
100 سال کا زمانہ 14 کروٹیں لے چکا ہے. کوئی ایک کتاب دکھا دے کہ جس میں لکھا ہو کہ کسی عالم ربانی نے آج کی تاریخ تک خودکشی کی، کسی ایک آدمی. لیکن دنیا میں آپ چکر لگائیں، امریکنز، یہ کینیڈین، جاپنیز اور یہ جتنے اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھتے ہیں، ہر روز کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں. سب کچھ میسر ہے، لیکن نہیں میسر تو یہاں سکون میسر نہیں ہے. یہ سکون اللہ نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان پہ اللہ کا کثرت سے نام آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت 3540، حدیث قدسی ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آدم کے بیٹے سے مخاطب ہو کر، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. میرے بندے تو مجھے پکار کے تو دیکھ، مجھ سے امید وابستہ کر کے تو دیکھ، اور تیرے اندر جو بھی عیب ہے میں سارے عیب دھو کے رکھ دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. میرے بندے کتنے کو گناہ کیا آپ؟ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا 500 سال کا سفر ہے، اگر گناہ بنتے 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 آسمان تک چلے گئے، اتنے گناہ کر بیٹھے ہو، توبہ کر لے، مجھ سے پختہ امید باندھ لے، میں یہ سارے کے سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. آدم کے بیٹے کتنے گناہ تیرے، جتنی زمین ہے یہ ساری کی ساری زمین گناہوں سے لبریز ہو جائے، کوئی حصہ بچا ہی نہیں ہے تیرے گناہوں سے. بس امید میرے ساتھ نہ توڑ، توبہ کر لینا اور شرک نہ کر. جتنے تم گناہ لے کے آؤ گے میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ ذوالجلال سے امید نہ توڑو. سلف صالحین کہا کرتے تھے یا رب اجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك. اے میرے پالنے والے مجھے تعجب ہے، جسے تیری ذات کا تعارف حاصل ہے پھر کسی اور سے بھی امید وابستہ کرتا ہے. وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. میرے پالنے والے مجھے تعجب ہے، جس کو تیرا صحیح تعارف ہو گیا ہے پھر مدد کسی اور سے بھی وہ مانگتا ہے. مانگتا ہی وہ ہے جس کو تیرا تعارف نہیں ہے.
مانگتا ہی وہ ہے جس کو تیرا تعارف نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑانے والے، سچی امیدیں وابستہ کرنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اتفاق سے میں آج ہی ایک قصہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ ذوالجلال جن کو اپنا ایمان، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں تو پھر کیسے ان پہ انعامات بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب انسان کی زندگی اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو ہر لمحے اللہ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی نظر آتی ہے۔ ایک شخص ہے شیخ محمد الصاوی، بہت معروف عالم، کہتے ہیں میں ایک رات سفر سے واپس آیا، ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا سیدھا مسجد میں چلتے ہیں، گھر گیا تو سو جاؤں گا، نماز رہ جائے گی۔ کاش آج کل کے خطباء اور واعظین کو بھی یہی خیال رہے کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے۔ سلف صالحین کی زندگیوں میں برکت کا یہ راز ہے، وہ رات لیٹ آتے تو کہتے تہجد پڑھ کے ہی لیٹیں گے، ایسے نہیں۔ امام احمد بن حنبل سفر سے واپس آئے، شاگرد ساتھ ہے، سب لیٹ گئے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا آپ بھی سو جائیں؟ کہا مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگ حدیث پڑھتے اور پھر بھی تہجد نہیں پڑھتے۔ جس کا تعلق حدیث سے ہے پھر بھی وہ تہجد نہیں پڑھتا، انہ لرجل سوء، یہ تو برا آدمی ہے۔ شیخ محمد صاوی بیان کرتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، میں جب مسجد میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس وقت سجدے میں پڑا روئی جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی خلاص، یا ربی خلاص، انا تعبت، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، بس اب نہیں میں کچھ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یا ربی معلیش غیرک، اللہ میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، بس تجھے ہی کہنا ہے۔ میرے رب کو یہ الفاظ کتنے پسند آ رہے ہوں گے، اور آخر میں کہہ رہا ہے یا رب فین روح، اللہ میں کدھر جاؤں، تو میرا رب ہے۔ کہتی ہے میں تھکا ہوا تو تھا، لیکن میں یہ آوازیں سن کے ٹھٹر سا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس بندے کی اس آہ و بکا کو دیکھا، میں نے سوچا کہ یہ بندہ گنہگار نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا عمی، چچا خیر ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا، کہا تم کیسے، تم نے مجھے دیکھ لیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 15,400 جنیں، یہ مصری نقدی ہے جیسے ہمارا پیسہ ہے، جب تک جمع نہیں کرواؤ گے اس وقت تک آپریٹ نہیں ہوگا، اور میرے پاس اس وقت ایک بھی جنیں نہیں۔ شیخ محمد صاوی بیان کرتے ہیں، میں نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، ستون کے ساتھ ٹیک لگائی، اور پتہ ہی نہیں چلا میں سو گیا۔ مؤذن نے آ کے مجھے اٹھایا، اذان ہوئی صبح کی، میں نے وضو کیا، جب آیا تو اس نے کہا نماز تم نے پڑھانی۔ میں نے کہا نہیں میں تھکا ہوا ہوں۔ کہا خواہ چھوٹی صورت پڑھاؤ، تم نہیں پڑھانی۔ کہتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا، ابھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، تیسری صف سے ایک شخص اٹھا اور آتے ہی مجھے چمٹ گیا، سلام کیا، کہا میں نے آپ کی آواز سنی تو نماز پڑھنے آیا ہوں، مجھے آج پتہ چلا کہ تم یہاں آئے ہو، لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات؟
کہا میں رات کا پریشان ہوں، میرے پاس 15,400 جنے جو ہے وہ زکوٰۃ پڑی ہے، میں فوراً کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ نہ اس کو پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے، اس بندے نے سجدے میں پڑھ کے جو رقم بولی ہے۔ تو شیخ محمد ساوی کہتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا اور ساتھ ہی میں رونے لگ گیا۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو اتنا کہا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اور میں فوراً کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو شیخ محمد ساوی کہتے ہیں میں نے فوراً اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ ہے شخص، اس کو فوراً دے دو۔ کتنے مانگے؟ 15,400 مانگے، اور جس بندے کو اللہ نے بھجوایا اس کے ذہن میں بھی بات کیا ہے؟ وہی رقم آ کے پیش کرتا ہے۔ اللہ سے امید باندھنے والا جو ہے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ سے امیدیں باندھا کرو، اس سے امید نہ توڑا کرو۔ میرے بھائی، کسی شخص کے پاس، چودھری کے پاس کچھ چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ کسی ڈیرے پہ چلے جاؤ تو وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے بھی کچھ دے دیتا ہے۔ تو جو پوری کائنات کے رب کے ساتھ امید جوڑ لے وہ محروم کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3338، مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمہ، ایک شخص ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، فنظر الیہا، اس کھوپڑی کو دیکھتا ہے، فحدث نفسه بشیء، اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے، ثم قال، پھر کہتا ہے، یا رب انت انت وانا انا، یا اللہ تو ہی ہے اور میں ہی ہوں، انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب، یا اللہ تو ہمیشہ معاف کرتا ہے، میں ہمیشہ گناہ کرتا ہوں۔ وخر للہ ساجدا، اور اللہ ذو الجلال کے سامنے سجدے میں چلا گیا، گر گیا۔ فقیل له ارفع رأسک، اللہ ذو الجلال کی طرف سے آواز آئی، ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، مان گئے ہو نا کہ تو معاف کرنے والا ہے، امید باندھ لی ہے نا، اور میں تو گناہ ہی کرنے والا ہوں۔ سر اٹھاؤ، جتنے گناہ کر چکے ہو جاؤ معاف کر دیا۔ اللہ سے امید باندھا کرو، امیدیں وابستہ کیا کرو۔ مت یہ سمجھو کہ دنیا کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، رب کے سامنے بیٹھ کے ایسی بات کرو کہ کوئی آگے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، آج بھی جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان کا راز بھی صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حالت میں کرو، اس یقین کے ساتھ یہ رد نہیں ہوگی، اللہ رد نہیں کرے گا۔ دوسری بات، ان کی امید اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دعا کر دی ہے نا، یہ دیکھو بس پوری ہوئی، امید نہیں توڑتے، امید بہت پختہ ہے۔ اور تیسرا، دعا کی قبولیت کے لیے وہ حلال لقمہ کھاتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھنے والا یہ اللہ ذوالجلال کی نافرمانیوں سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ یہ تو عرش کے نیچے جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں اس میں سے خزانے کا مالک بندہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ان الذين آمنوا والذين هاجروا
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید باندھ لیتے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں محروم نہیں کرتے، انہیں معاف کر دیتے، ان کی امید کو پورا کر دیتے. لیکن یاد رکھنا، اگر یہی امید انسان کے ساتھ باندھ لی، گناہوں پہ گناہ کرتے گئے، رب سے امیدیں توڑ لی، یا عمل نہ کیا اور امید باندھی، تو یہ تمنا جھوٹی تمنا کہلائے گی. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والے وہ بھی یہ امید باندھے بیٹھے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ ذوالجلال کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر امید باندھیے. اگر آپ نماز روزہ کر رہے ہیں پھر امید باندھ کے دیکھیے، اللہ ذوالجلال تمہاری امید کو توڑے گا نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، دنیا کے اس گمبھیر ماحول میں آ کے اللہ سے امید نہ توڑ. ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، توبہ توبہ، ادھر سے رونا، ادھر سے دھونا، ادھر سے واویلا، ادھر سے شکوہ شکایت. 100 لوگوں کے پاس بیٹھو، 100 کے 100 لوگ یہی بول رہے ہوں. اے اللہ کے پیارے بندو، اگر مہنگائی ہوگی ہے تو تمہارا رب بھی غریب ہو گیا ہے، اور اگر یہ مسئلہ بن گیا ہے تو کیا وہ حی لا یموت، اس کی قدرت و طاقت میں فرق آ گیا ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا تھا لوگوں نے صبر کیا، بما صبروا، اللہ ذوالجلال نے صبر کی وجہ سے ان کی مدد کر دی اور ان پہ بہاریں آ گئیں. کسی نے اس آیت کی حقیقی شکل دیکھنی ہو تو دیکھیں، مسلمانوں نے تو اپنے ہی یاریاں نبھائیں. جو بیچارے ترستے تھے اور غم میں تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن مسلمانوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. غزہ کے لوگوں نے صبر کیا، اللہ نے صبر کا بدلہ کیسا دیا. سوچ سکتا ہے کوئی کہ اگر جنگ کا ماحول ہو تو اتنا نقصان ہو؟ اس سے زیادہ تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے امریکن. لیکن لاس اینجلس میں جو ہوا، اتنی آگ کو دوسرا ملک آگ کے لگا سکتا تھا؟ اور ثابت کیا اللہ ذوالجلال نے. تم رات کے اندھیر، رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا کے کہتے ہو کہ دنیا کا کریٹر جو ہے وہ اللہ ذوالجلال نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کو ہے کہ نہیں. پھر بتایا نا. اللہ ذوالجلال کی قدرت کو ٹھکرانے والا جو ہے اسے پھر اللہ ذوالجلال اپنی قدرت دکھایا کرتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال سے امید باندھنا یہ اخلاق ہے. اللہ ذوالجلال سے امید کو مضبوط کرنا اور پختہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے. یہ بے ادب انسان ہے جو اللہ سے امید ہی نہیں باندھتا.
یہ بے ادب انسان ہے جس کو اللہ ذوالجلال سے وابستگی کوئی نہیں۔ پانچواں ادب جو ان شعروں میں بیان ہوا ہے کہ تمہاری محبت دنیا جہان سے بڑھ کر اگر ہونی چاہیے تو اللہ ذوالجلال سے ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رہنا چاہیے مومن اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ میں لکھ کے بھی دے دوں، میں بول کے بھی کہہ دوں مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، پتہ میرے عمل سے لگے گا۔ ایک طرف ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میری دکان کھلی ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ محبت کس کی زیادہ ہے، دکان کی زیادہ، اللہ کی نہیں۔ كانوا يغلقون حوانيتهم، صحابہ کا یہی امتیاز تھا، اللہ اکبر ہوا دکانیں بند۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے کاروبار بھی خراب کریں گے۔ دکان بند کر دے تو کلائنٹس کدھر جائیں گے؟ ان کلائنٹس کے دل جو ہیں ان کے نہیں، پوری دنیا کے دل کدھر ہیں؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ساری دنیا کے دل اللہ ذوالجلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہیں موڑ دیں۔ اگر ان عقل مندوں سے پوچھے کہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پھر کلائنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ تم چھٹی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رب کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چھٹی نہیں، صرف 20 منٹ چھٹی کرنے کے لیے تمہیں موت پڑتی ہے۔ یہی سبب ہے تمہارے کاروبار میں وہ برکت نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے تو کسی نے پوچھا تھا نا، بڑے قسمت والے ہو، بڑے لکی آدمی ہو، مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے، وہ کرتے کیا ہو؟ ہم میں سے اگر کسی کو کسی لائن کا پتہ چل جائے، کوئی پوچھے، کہتے چھوڑو جی وہ لائنیں تو نہیں نا بتایا کرتے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ یہ لنکس اس کے ہاتھ میں چلے گئے تو کیا بنے گا، لنکس اس کے ہاتھ بھی چلے گئے، وہ سارے لوگ اس کے ساتھ بھی جڑ گئے، تو پھر بھی تجھے روزی دینے والا کون ہے؟ یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو کبھی بخل نہ کرے۔ کہا دوسروں کو بھی بلا لو۔ راز یہ ہے کہ میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے فرض نماز باجماعت نہیں چھوڑی، راز ہے۔ آج 2 ٹکے کے کاروبار کرنے والے بھی کہتے ہیں بس آفس سے وقت نہیں ملتا۔ جس دن فرشتہ آیا نا اس کو بھی کہنا ذرا میں آئی ایم سپر بزی، کہہ دینا نا آگے سے، بلکہ آج تو نئی ڈگری آ گئی، آئی ایم سپر اینڈ ڈپر بزی، تو یہ ساری سپری ڈپری آپ کی نکال دے گا وہ اسرائیل، ملک الموت نکال دے گا۔ وقت ہی وقت ہے۔ پھر کہا میں نے فرض نماز نہیں چھوڑی۔ یہ آفس، یہ کاروبار، یہ شاپ، یہ بزنس مین، یہ انڈسٹریلسٹ، یہ آنرز، بہانے خور، صحیح بخاری کی روایت پڑھے، خلیفۃ المسلمین نماز پڑھا رہے، ظہر اثر نہیں، انسان جاگ رہا ہوتا، مغرب عشاء نہیں، فجر کی نماز ہے۔ ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ اگر صف اول کے تاجر تھے تو صف اول کے نمازی بھی تھے، اور کاش کسی کے علم میں ہو
آج تو تاجر برادری سے کہے نا چلو کچھ چند صورتیں یاد کر لو، کبھی رات کو تہجد میں پڑھ لیے کرو، بس جی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ادھر حالت یہ ہے کہ جب خنجر سیدنا عمر کو لگا وہ گر گئے، آگے بڑھ کے نماز پڑھانے والی خوش نصیب ہستی کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ کبھی تاجر برادری کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تجارت ہم ہی کر رہے ہیں، دنیا میں صحابہ نہیں کرتے تھے۔ 2.5 کروڑ ایک ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور صدقہ کرنے والا شخص، اتنا مال، لیکن حالت یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ اللہ ذوالجلال ایسا ایمان ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ کہا دوسرا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا۔ ذرا تاجر لوگ سوچیں تو صحیح، یہ انہوں نے کہاں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ تو کاروبار نہیں چلے گا تو کیا چلے گا پھر؟ یہ صحابہ کرام سے زیادہ پیسہ آ گیا۔ تیسری بات کہا یہ برکت اس لیے ہے کہ میں نے کبھی بھی کاروبار کو نشہ سمجھ کے نہیں کیا، میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی جانور خریدتا ہوں تو 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا، نہ میں یہ نشہ کرتا ہوں کہ اتنا پروفٹ ملے گا تب بھی بات بنے گی۔ 3 دن سے زیادہ ہونے لگے، میں نے 1000 اونٹ خریدا تھا، تیسرے دن تک کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ ایک شخص بالکل مغرب کے پاس آیا، کہتا ہے جتنے کا مال لیا ہے اتنے کا دیو گے؟ میں نے کہا لے لو، لیکن شرط ہے، اللہ نے عقل دی تھی۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا بس میں رسیاں اتار لوں گا۔ 1000 اونٹ خریدا تھا، 1000 رسی میں نے اتار لی، وہ بھی 1 درہم کی بیچ کے 1000 درہم پروفٹ اس میں بھی اللہ نے دے دی۔ یہاں پارٹیاں گرتی کیسے؟ 2 سال تک چینی یہ چور چھپائی رکھیں گے، 2 سال تک رکھیں گے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، گندم چھپا لیں گے، طرح طرح کے اناج چھپا لیں گے، شرم نہیں آتی کہ لوگ پریشان ہیں، اور یہ صرف اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے، پروفٹ کی ریشو بڑھانے کے لیے بیٹھے۔ لا يحتکر الا خاطئ، حدیث کے الفاظ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہی گنہگار ہے۔ اور ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، میاں صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ تو ظالم جو گنہگار ہے، امت پہ پریشانی لانے والا۔ ہاں اگر مارکیٹ میں سامان موجود ہے، مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو آپ رکھ سکتے ہیں سامان کو، چلو اکٹھا بیچ لوں گا، لیکن مسلمان کو پریشان کرنا اور مارکیٹ کو خالی کر دینا اور مسلمانوں کو مجبور کرنا کہ وہ اتنے زیادہ پیسے دیں گے تب لیں گے، یہ گنہگار ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر نے بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس شخص کے اندر آ جائیں، ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس، اس بندے کو نصیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 16 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 163۔ مجھے اور آپ کو ذرا سوچنا ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومنوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لذت ایمانی ملنی چاہیے کہ نہیں؟ ذرا میں اور آپ غور کریں اس حدیث کی روشنی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خصلت، جس کے دل میں پوری کائنات سے بڑھ کے محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ کس کس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے؟
ہاتھ صرف وہ اٹھائے جس کی داڑھی مکمل ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو تو پھر تو وہ اس کو پورا کرے نا۔ جو نماز پانچوں پوری نہیں پڑھتا اس کا ہاتھ اٹھانا تو نہیں بنتا نا۔ جو رسم و رواج کے پیچھے لگتا ہے کہ خاندان کیا کہے گا، بیلی متر سجن کیا کہے گا، اس کا ہاتھ اٹھانا نہیں نہ بنتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے خاندان کے پریشر سے ڈر جائے، اس کا ہاتھ اٹھانا تو نہیں نہ بنتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے محبت ہے کہ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے یہ کرو، کہتا ہے کیسے کروں؟ برادری ناراض ہو جائے گی، میرا گروہ ناراض ہو جائے گا، میرا خاندان منہ بنا لے گا۔ اور بھائی رہنا بھی تو ہے نا۔ تو صحابہ کہاں رہتے تھے؟ وہ سارے فوت ہو گئے تھے، رہے نہیں تھے۔ پھر ایمان لانے کے بعد وہ رہے نہیں تھے۔ بس یہ لوگ پھر تانے دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں، اور نبیوں سے بڑھ کے بھی کسی کو تانے ملے، صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو تانے ملے۔ یہ جو تانوں سے ڈرنے والا ہے، یہ جہاد کیسے کرے گا؟ یہ شیطان کو شکست کیسے دے گا؟ یہ تو اپنے نفس سے ہی ہار گیا ہے، اس کو کسی دشمن کی ہرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو خواہش کا غلام بن جائے اسے کسی اور غلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن ساری خواہشیں اپنی اس پہ پوری کر لیتا ہے، اور دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ جو میرا من چاہے گا نا میں وہ کروں گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ جو رب چاہے۔ من چاہی زندگی گزارنے والا تو رب والا نہیں ہوتا۔ رب والا وہ ہوتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جہاں اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے کرے گا، نہیں کرنا نہیں کرنا بھائی، کیونکہ اللہ کا حکم۔ ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس، سکون، چین اور وقار، یہ نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے زیادہ ہوتی۔ ایک بندے سے کہہ دینا آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، کہتا اچھا ملا لوں گا۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھولا ہوا تھا، اب مجھے پتہ چل گیا، اب میں یہ کام نہیں کروں بلکہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤں۔ اور حدیث کیا ہے سلسلہ صحیحہ کی 1892، من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے نرمی کے ساتھ، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفع لہ بہا درجہ، اور اس کے درجات کو بھی اللہ ذوالجلال بلند فرما دیتے۔ میں کبھی سوچتا ہوں 25 سال نوکری کرنے والے جوڑ جوڑ کے گھر نہیں بنتا، ان سے قبر پہلے بن جاتی، قبر پہلے بن جاتی۔ وہ اتنی خوش نصیبی مومن کی کہ وہ نماز پڑھتے وقت قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے، اس کا جنت میں اللہ گھر بنا دیتا ہے۔ اور اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کا جنت میں گھر بن گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ باہر بیٹھ کے کرائے پہ تو نہیں نہ دے گا۔ یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے
تو کبھی پیچھے نہ ہٹے. من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا. اتنی خوش نصیبی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے یہ حدیث سنی ہے نا، میں نے آج تک یہ رکھتے چھوڑی نہیں. عنبسہ روایت کرتے ہیں میں نے جب سے یہ روایت ابو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے نا، میں نے بھی رکھتے آج تک چھوڑی ہی نہیں. اور ان سے روایت کرنے والی راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے نا، تو میں نے بھی آج تک نہیں چھوڑی. اور ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ٹائم لگتا کدھر ہے. زیادہ سے زیادہ لگے گا ٹک ٹاک پہ، اس سے کم نکلا تو گپوں پہ، اس سے اگر کوئی وقت نکلا تو بیلی سجنوں کے ساتھ. کچھ زندگی ہے. میں منع نہیں کرتا کہ آپ سے کوئی ملے نہ، آپ کسی کو ملے نہ. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اس کو ہم وقت دیں. وقت دینے والا کون ہے؟ یہ وقت بنانے والا کون ہے؟ اس مالک نے ہمیں زندگی کی لاکھوں نعمتیں نواز دی ہیں. اس کا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے سامنے جھکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کی حالت میں یا غمی کی حالت میں ہر 2 صورتوں میں سب سے پہلے کیا کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ عبداللہ بن مبارک جیسے مغرب کی نماز پڑھی، ذکر کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے. کب سر اٹھایا ہے؟ جب عشاء کی اذان ہونے لگی. کتنا وقت ہے؟ جن لوگوں کو اللہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب فرماتے ہیں، ان کو عبادت میں لذتیں جب آتی ہیں پھر دنیا کی کوئی لذت انہیں اچھی نہیں لگتی. اللہ ذوالجلال ایسا تازہ ایمان ہر ایک کو نصیب فرمائے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. 6 سے 7 گھنٹے رات کو سونے والے سردیوں میں جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو پھر بھی وہ سویا ہوا ہے تو محبت نیند کی زیادہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ. کون کون سویا ہوا ہے؟ باڈی بلڈر بھی ہے. اس نے 1 سے 2 سے 4 کپ بھی لیے ہوئے ہیں جیت کر. اور یہ قوت والا نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور وہ 5 سے 7 سالہ بچہ ہے جو بلینکٹ اور رضائی کو پیچھے کر کے صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ تو بیچارہ لاغر ہے جس کو تم پہلوان سمجھے بیٹھے ہو. اس سے تو 2.5 kg کا بلینکٹ بھی پیچھے نہیں ہوتا. یہ تو 4 پائی سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. کون طاقتور ہو؟ طاقتور وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ کی ہے، وہ نیند سے محبت نہیں کرتا. سلف صالحین آج تو نئی نئی چیزیں آ گئی، بٹن دبائیں اور لوہے کو کوٹنے کے لیے جو ہے وہ سسٹم آ گئے. پرانے زمانے میں پھونکے مار مار کے لوہے کو گرم کرتے. کتنی دیر کے بعد لوہا گرم ہوتا ہوگا آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے. جو ہی گرم ہو جاتا اس کی کوئی چیز بنانے لگتی تو ساتھ ہی آواز آتی اللہ اکبر. ہتھوڑے کو رکھ دیتے، اٹھ کے نماز پڑھتے، دوبارہ پھر پھونکے مار کر اس لوہے کو گرم کرتے اور پھر جو چیز بنانی ہوتی بناتے. اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کو سکون دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آج اسی سکون کے چکر میں اربوں روپے لگا لیتے ہیں لوگ، لیکن سکون نہیں ملتا. سکون کا تعلق اللہ ذوالجلال کی اطاعت کے ساتھ. جو اللہ ذوالجلال کی محبت اور اطاعت کو سمجھتا ہے اللہ ذوالجلال اسے سکون سے نوازتا.
وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری خصلت، زندگی میں خوشیاں، رونقیں چاہیے، مسکراہٹیں بکھیرنا چاہتے ہو، ہر وقت خوشی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو، حلاوتیں اور مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو، اپنی محبتوں کا معیار، پیمانہ صرف ایک رکھو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی۔ ہماری محبت، یار اس سے ملیں گے نا، شاید کبھی دعوت کر دے، کھانا بڑا اچھا کھلائے، اس سے کیوں ملنا ہے؟ چلو یار کہیں نوکری لگوا دے گا، اس سے کیوں ملنا ہے؟ چلو یار سفارش ہی کر دے گا، اس سے کیوں ملنا ہے؟ یار اس کے تعلق کافی ہیں، ہمیں بھی کوئی تعلق کا فائدہ ہو جائے گا، اس سے کیوں ملنا ہے؟ لسٹ بنا لیں، چلتے جائیں، لسٹیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص گھر سے نکلا، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا۔ ادھر یہ گھر سے نکلا، آنن فانن ایک فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا، وہ اس سے پوچھتا ہے الی این ترید، سائل بن کر انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علي، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، لینا دینا تو نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، یہ بندہ بڑا نیک ہے، مجھے نا اللہ کی رضا کی اس سے محبت ہے، اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ سائل جو سوال کرنے والا تھا مخبر بن گیا، کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک فیما احببته فی، مجھے تیرے رب نے بھجوایا ہے کہ تجھے خوشخبری سناؤں، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا۔ فرشتے نے آ کے بتایا۔ اس حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں 3 باتیں سمجھنے والی، بغیر کسی مقصد کے ملنے گیا۔ آج کوئی مقصد جب تک نہ ہو ہم کسی کو ملنے کی خواہش نہیں کرتے، یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو نیک سمجھتے نہیں۔ پھر وہ بستی میں گیا، ہم کہتے ہیں یار روڈ نہیں اچھا، گاڑی نہ پریشانی سی ہو جائے گی، بستی میں ہے نا وہ۔ آج ان سڑکوں روڈوں پہ گھمنڈ کرنے والے اور نیکیاں ختم کرنے والے یہ خوشیاں کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ خوشیاں کیسے ملتی؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے؟ صرف 4 انعام یاد کر لیں۔ نمبر 1، من احب للہ وأعطى لله ومنع لله، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ جو محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو کسی کو دیتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جو کسی سے روکتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، پہلا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ جو یہ نہیں کرتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ دوسرا انعام، ساری دنیا قیامت کے دن بغیر لباس اور بغیر جوتے کے کھڑی ہوگی، پسینے میں ڈبکیاں کھانے والے بھی ہوں گے۔ منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک،
وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔ اور میرے بندوں کون ہے تم میں سے جو میری وجہ سے کسی سے محبت کرتا تھا؟ آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تیسرا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے نور کے ممبر بنائے جائیں گے۔ نور سے مراد روشنی، دور سے یہ چمک اور دمک، یہ روشنی اٹھے گی، ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو دیکھ دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے، صدیقین بھی رش کریں گے، شہداء بھی رش کریں گے۔ اوہ کیا کمال، یہ کیسے مل گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، اللہ کے رسول یہ کن کے لیے نور کے ممبر ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کے انبیاء و صدیقین و شہداء بھی رش کریں گے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا خون کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کریں گے۔ چوتھا انعام، جہاں جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے، وہاں اعلان ہوگا پوری کائنات کے سامنے، وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَّ وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ۔ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری خوشنودی کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے؟ آج ان سب کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ یہ ہے آج جنت میں میرے محبوب۔ سچ بتائیے یہ 5 کام کی مشکل ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، کسی کے پاس بیٹھنا تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ لوگ بھی تو دیکھیں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، یہ ہے خوش نصیبی۔ آپ کس قدر خوش نصیب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور صرف دین کے لیے بیٹھے۔ کسی کو ملنے جائیں اللہ کی رضا کے، سلف گھر سے نکلنے لگتے کہتے نہیں جانا بھائی، غلام پوچھتا کیا ہوا، کہتے نہیں ابھی نا دل میں اطمینان نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کہتے چلو چلے، کہتے اب کیا ہوا، کہتے اب دل نے کہہ دیا کہ صرف اللہ کے لیے جانا ہے۔ ٹٹولا کریں، محدثین بھی یہی کیا کرتے۔ جب ایک محدث کہتا ہے دوسرے کو کہ مجھے حدیث سناؤ، کہا نہیں سناؤ، کہا تم محدث و حدیث سناؤ، کہتے نہیں سناؤں۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہتے میں آپ کو حدیث سناؤں، کہا یہ کیا، کہا جب آپ نے کہا تھا نا حدیث سناؤ تو میرے دل میں خیال آیا اتنا بڑا محدث مجھے کہہ رہا ہے کہ حدیث سناؤ، تو میں اگر سنا بھی دیتا تو نیکی تو ملنی کوئی نہیں تھی۔ اب میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے علم نہیں چھپایا کرتے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے سنانے لگا۔
کسی پہ خرچ کرنے کے لیے ایک ہی زاویہ رکھو. ہمارا زاویہ کیا ہے؟ شادی پہ جاؤں گا 1000 روپیہ نیوندرا ڈالوں گا 2000 مل جائے گا. یہ بوٹی دے کے بکرا لینے والی قوم تو کبھی اللہ کے ہاں مقام نہیں آ سکے. صحیح بخاری کی روایت العائد فی ہبتہ کالکلب یعود علی قیئہ، جو ہدیہ اور تحفہ دے کے واپس لیتا ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کتے نے قے کی اور دوبارہ خود ہی اسے چاٹ لیا. وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ساتھ ہی حدیث کہتی ہے کہ یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں. آپ گھروں کو دیکھیے ضرور، آپ کو جہاں کبرڈز الماریاں ملیں گی، ایکسیسریز ملے گی، وہاں ایک سائڈ پہ رجسٹر بھی ملے گا. اگر نہ ملے تو کسی شادی کے موقع پہ دیکھ لیجئے گا، شادی والے شادی پہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ تھال رکھ کے رجسٹر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. کیا لینے کے لیے؟ میں ترجمہ نہیں کروں گا کیا لینے کے لیے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا. یہ جو آئے گا اور اس سے لے گا، کیا لے گا؟ اگر 100 لوگوں نے نیوندرا واپس کیا ہے تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کتنی قے ہوگی؟ سوچ لو. مومن بنا کرو، اللہ کے رضا کے لیے کسی کو دینا سیکھو. یہ بھاجیاں اور پاجیاں چڑھانے والی قوم جو ہے یہ مقام نہیں حاصل کر سکتی، یہ مقام نہیں حاصل کر سکتی. اس لیے صحابی رسول قرض دیتے تھے صرف اس لیے، کام یہ تھا میں نے قرض دینا. ایک شخص کو قرض دیا، پیسہ تھا اللہ نے دیا، قرض کا وقت آیا اس نے واپس نہیں کیا، اس کے گھر گئے، وہ چھپ گیا. بیٹے کو کہتے اس کو کہو میں کچھ نہیں کہتا، تم بات تو سنو. بلایا، کہتے کیا ہوا، آپ کیوں چھپے؟ کہتے جی بس پیسے نہیں تھے. وہ کاغذ نکالا، کیونکہ مسلمان تھے نا، وہ لکھ کے قرض دیتے اور لیتے تھے. کاغذ نکال کے کہتے دیکھ رہے ہو، جاؤ معاف کیا. اور ساتھ حدیث سنائی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو کسی کا قرض معاف کر دے اللہ اسے جنت دے گا. اور صحابی کا کام ہی ہے. یہاں وہ اتنا وہ خشکی معاملے کا لمبا رجسٹر ہوتا ہے آبیانہ دینے والوں کا کہ اچھا ہم نے یہ نہری پانی کا اتنا دیا پرانے زمانے میں، اتنا انہوں نے رکھا ہوتا ہے. شادی پہ جانے سے پہلے کہتے ہیں اوئے او دیکھو بھائی کتنے دیے تھے. شرم مگر تم کو آتی نہیں. کبھی اللہ کی رضا کے لیے کام کر کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کتنے دیے تھے. لکھنے والا لکھتا ہے کہ جنید بغدادی جب ایک حجام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو تم روزانہ پیسے لے کے بال کاٹتے ہو، میرے بال اللہ کے لیے کاٹو. اس نے اس کو تو پیچھے ہٹایا جس کے کاٹ رہے تھے، کہتے تم پہلے آؤ. بال کاٹ دیے، چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آ کے کہتے ہیں یہ لو پیسے، اصل میں میرے پاس اس دن پیسے نہیں تھے. کہتے ہوئے مسلمانوں، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ کے جو کام کرے اس کے پیسے نہیں لیتے، جاؤ جاؤ. جنید بغدادی لکھتے ہیں کہ مجھے اخلاص کا معنی اس بندے نے سمجھا. اللہ کی رضا کے لیے دینا سیکھو. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، گزار رہے ہیں. ہماری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، ہمارے ان کانوں نے بھی سنا. ارض حجاز پہ ایسے لوگ دیکھے، وہ شادی کو ابھی 10 دن سے 15 دن رہتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، شادی والے گھر آتے ہیں. بھائی سنا آپ کی شادی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. اچھا شادی تم کرو، ولیمہ میرے اوپر. مزہ آیا نا؟ شادی کر رہے ہو، اچھا ایسا کرنا کہ یہ چیز میں آپ کے لے کے آیا ہوں، یہ آپ نہ خریدیے گا. رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا سیکھو. جب آپ صرف بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرو گے تو پھر محبتیں نہیں ہوتی.
یہی وجہ ہے کہ آج طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر لسٹیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم نے اس کو کیا تحفہ دیا، ہم نے اس کو کیا تحفہ دیا۔ شرم مگر تم کو آتی نہیں ہے۔ وہ تحفے دے کے واپس لیتے، کبھی تحفہ دے کے واپس لیتے؟ یہ صرف باپ اور ماں کوئی دے کے اپنی اولاد سے واپس لیتی ہے، لے سکتی ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ والدین تحفہ دے کے واپس لے سکتے ہیں، باقی کوئی بھی تحفہ واپس نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال کے لیے کسی کی زیارت کرنا، نصیحت کرنا، یہ میرے اور آپ کا ڈومین ہے۔ اس نظریے سے درس دینے کے لیے مت نکلا کریں، کچھ ملے گا۔ یاد رکھنا، نظریہ اللہ کی رضا رکھنا، اللہ محروم نہیں کرے گا، جتنا سوچا تو اس سے زیادہ بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر طمع یہ بن گیا جیسے آج کل بن چکا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص کال کر کے کہتا ہے قاری صاحب ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا یار میں تو فارغ نہیں ہوں، آپ کسی سے لے لیں، اتنے اچھے اچھے علماء ہیں، اور باقی اتنے اچھے اچھے علماء ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے جس کو بھی فون کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے 5000 بھجواؤ تو پھر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں پہلے تو کوئی چیز لیا نہیں کرتا تھا، جس دن سے یہ حدیث سن لی ہے پھر میں نے کبھی چیز واپس نہیں کی۔ لیکن میں پھر بھی یہاں کہوں گا، حدیث اور آثار کو سامنے رکھتے ہوئے علماء سلف کا عمل، جس شخص کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے والا ہے، کبھی اس کا تحفہ بھی قبول نہ کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں، کبھی سوال کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس کھانا نہیں کھانا۔ تکبر نہیں ہے۔ وضو کرنے کی جگہ ٹونٹیاں خراب، ٹیپس کا بندوبست نہیں ہے، طرح طرح کی چیزیں بننے والی ہیں۔ ایک شخص جاتا ہے نصیحت کرنے، اس کے نام پہ 20 مرغیاں آتی ہیں، کھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، نام مولوی صاحب کا۔ حرام لقمہ کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور صرف کھانا پینا ہی تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اللہ سے تعلق بھی ہوتا کوئی۔ بیٹھ کے درس دیا کرتا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی ہوتے، لوگ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتے، وہ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدی الدین بیٹھا ہے، تم ان سے سوال کرو، مجھ سے بڑا عالم۔ اور ان کانوں نے یہ بھی سنا کہ فلاں وقت وہ آئے تھے تم نے مرغا کھایا۔ کوئی شرم بھی ہونی چاہیے تمہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے لے کے 1400 سال کی تاریخ ہے کہ دیندار کو کھانا کھلانے کی تڑپ ہوتی، کسی طریقے سے یہ ہمارے گھر سے کھانا کھائے، پھر کھانا کھلا کے ذلیل کیا کرتے۔ اور ایسی ایسی شخصیات کو جن نے پوری زندگی جو ہے وہ دین پہ گزاری، کسی کو پتہ بدی الدین راشدی کون تھا؟ صرف ایک واقعہ، تھرپارکر کو کون جانتا ہے؟ ایک 24 گھنٹے کے بعد بس جاتی تھی وہاں سے انڈیا، جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، بس پہ بیٹھ بیان کی طاقت بھی دی تھی، اخلاص بھی دیا تھا، آنے والے سنتے سنتے اور آخر مسلمان ہو گئے۔ صبح مسجد کی بنیاد رکھ کے آگے سفر کیا، زندگی کا زاویہ بھی بنایا۔ پھر ادب و آداب کی حالت یہ ہے، ہمیں تو کبھی کبھی شرم آتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کاش ہم سے جو وقت ضائع ہو چکا وہ ہم سے نہ ہوتا۔ کھانا ہی کھانا ہے نا، اس کے لیے 2 گھنٹے بٹھا چھوڑنا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کو ادب نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے، معمولی سی لیٹ ہوئی تو غصے میں آ کے کہتے ہیں، جو ابو بکر کبھی غصے میں نہیں آئے، کہتے ہیں اے غدر، اپنے بیٹے کو افراڈیے چھپے ہوئے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ مہمان لیٹ ہو رہے؟ بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اس وقت کا حساب دینا ہے۔
اس وقت کا حساب دینا ہے تو اس کی تیاری کرو۔ اور پانچویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ، اگر ضروری کھانا ہے تو ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس کے لیے رکھو۔ کھانے کے لیے تو ہم زندہ نہیں ہیں نا، کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہے، دونوں میں فرق۔ ہاں اگر آپ کا اپنا بھائی ہے، اپنا تعلق والا ہے، دینی ساتھی ہے، سمجھدار ہے، حلال کمانے والا ہے، اس کے پاس بیٹھے کھانا کھائیں، کوئی نہیں روک، لیکن صرف بچیں اس بات سے کہ آپ کے ایمان پہ تانا نہ آئے، آپ کے کھانے میں حرام کا لقمہ نہ آئے، اس سے بچیں۔ حتی لا، نہ جانے کیا کیا رنگ بھراتی ہے کافروں کے رویے، قیامت کو نہیں کے ساتھ۔ یہ ہیل والی جوتی پہنی ہے، قرآن کہتا ہے ان دونوں کے برابر ہو، ان دونوں کے برابر ہو۔ انگوٹھی بنائی، اوپر مٹی، انگوٹھی بنائی، اوپر مٹی کا لیپ کیا، کستوری ڈالی، بازار میں چلتی اور کستوری ڈالی، بازار میں چلتی اور کستوری کو بھی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی، پاؤں بھی زمین پہ مارتی۔ فسموها فتنہ، لوگوں نے اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا۔ کیا یہ بھی دینداری ہے کہ فتنہ بنے کوئی؟ سبب کیا ہے؟ فلاں کو دیکھا تھا، فلاں ایسے کرتا ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ فلاں ایسے کرتا ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کیا کرتے، مردوں کو کی ازواج مطہرات کیا کرتے، مردوں کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کے بالوں کا ڈیزائن کیا تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں کیسے کیا تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں کیسے سجی ہوئی تھی، ان کے لباس کی تان بان کیا تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی اٹھک بیٹھک کیسے تھی۔ جب تک یہ رویے نہیں ہوں گے کمال اور مقام نہیں ملے گا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، کفر کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحابی کہتے میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا، زرد رنگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلبسهما، ان کو مت پہنو، انہا من لباس الکفار، یہ کافروں کا لباس۔ کہ اللہ کے رسول دھو کے اس کو اتار دوں؟ قال لا بل احرقهما، دھونا نہیں، اس کو جلا دو۔ آج ہماری شادیاں نہیں ہوتی جب تک یہ لباس پہنا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں کتنی باتوں سے صرف منع اس لیے کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تسرولوا وخالفوا اہل الکتاب، شلوار پہنا کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔ آج اس کو پہننے سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے تو پینڈو پروڈکشن۔ 11ویں صدی میں جب ٹیٹنس نے حملہ کیا، 11 لاکھ 1 لاکھ یا اس سے زائد عیسائیوں کو قتل کیا۔ جو لوگ بچے تھے، کسی نے لکڑی کی صلیب بنائی، جو کچھ نہ پا سکے انہوں نے کپڑے کی صلیب بنائی، اور چلتے چلتے آج یہ ٹائی بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا سر پہ رکھتے تھے؟ کو ان کی نسلوں کو محبوب بنا دے، جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع۔
اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں؟ آپ اس کو قریب کر لیں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس طریقے سے یا اس یقین سے؟